بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سید البشر تھے، کائنات کی اعلیٰ و افضل ترین ہستی تھے۔ وہ امام الانبیاء تھے۔ اس کے باوجود آپ نہایت منکسر المزاج اور متواضع رہنما تھے۔ اپنے ساتھیوں میں گھل مل جاتے اور اپنے ساتھیوں کے قریب ہی رہتے تھے۔ جس ساتھی کا جی چاہتا اور جہاں چاہتا آپ سے ملاقات کر لیتا۔ کوئی دربان تھا، نہ متعین اوقات ملاقات۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ تھے اور نہ ہی بننا چاہتے تھے۔ آئیے سلسلے میں حدیث شریف کی روشنی میں ایک واقعہ پڑھتے ہیں، جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا ہے۔ فرشتوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ اسی دوران میں انہوں نے آسمان سے ایک فرشتے کو آتے دیکھا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کہنے لگے کہ جب سے اس فرشتے کو پیدا کیا گیا ہے، اس سے پہلے وہ کبھی زمین پر نہیں اترا۔ جب وہ فرشتہ زمین پر آیا تو اس نے کہا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ پیغام دے کر بھیجا ہے کہ آپ بادشاہ نبی بننا چاہتے ہیں یا بندہ نبی بننا چاہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس فرشتے کے جواب میں ارشاد فرمایا، نہیں، بلکہ میں بندہ نبی ہی بننا چاہتا ہوں۔ ناظرین، یہی وجہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر ایک دعا مانگا کرتے تھے، اے اللہ، مجھے اس حال میں زندہ رکھ کہ میں مسکین رہوں، اور مجھے مسکین رکھتے ہوئے موت دینا، اور قیامت کے دن مجھے مسکینوں کے گروہ میں سے اٹھانا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن یہ دعا مانگ رہے تھے کہ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ سن لیے اور عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ، آپ ایسی دعا کیوں مانگ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عائشہ، مسکین لوگ یقیناً مالداروں سے 40 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گے۔ پھر مسکینوں کے ساتھ محبت کرنے والے نبی رحمت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ایک نصیحت فرمائی، ارشاد فرمایا، مسکین کو خالی ہاتھ نہ لوٹانا، اگرچہ آدھی کھجور ہی دو۔ عائشہ، تم مسکینوں سے محبت کرو، انہیں اپنے قریب کرو، اللہ تمہیں قیامت کے دن اپنے قریب کرے گا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب بھی کسی چیز کا سوال کیا گیا تو کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ نے اس کے جواب میں سائل کو نہ کہا ہو۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، ایک دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی ناداری و مفلسی کا تذکرہ کیا اور کچھ مالی امداد چاہی۔ ناظرین، کیا میں اور آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے کیا کچھ عطا فرمایا؟ 2 پہاڑوں کے درمیان چرنے والی ساری بکریاں اس کو عطا کر دی۔ وہ شخص اپنی قوم کی طرف واپس گیا اور ان سے کہنے لگا، میری قوم، تم سب کے سب اسلام قبول کر لو، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اتنا کچھ عطا کر دیتے ہیں کہ انہیں فقر و فاقہ کا اندیشہ ہی نہیں ہوتا۔ ناظرین، کبھی تو ایسا بھی ہوا کہ اپنے بدن مبارک پر پہنا ہوا کپڑا بھی عطا فرما دیا، جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت ایک چادر لے کر آئی۔ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ میں نے اپنے ہاتھ سے بنی ہے، میں آپ کے پہننے کے لیے لائی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ضرورت تھی، اس لیے آپ نے وہ چادر لے لی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری طرف نکلے اور اسی چادر کو بطور تہبند باندھے ہوئے تھے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھ کر عرض کی، کیا اچھی چادر ہے، یہ مجھے پہنا دیجیے۔ آپ نے فرمایا، ہاں۔ کچھ دیر کے بعد آپ مجلس سے اٹھ گئے، پھر واپس تشریف لائے۔
اور وہ چادر لپیٹ کر اس صحابی کے پاس بھیج دی۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے اس سے کہا کہ تم نے اچھا نہیں کیا، حالانکہ تمہیں معلوم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سائل کا سوال رد نہیں فرماتے۔ وہ صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، اللہ کی قسم، میں نے صرف اس لیے سوال کیا کہ جس دن میں مر جاؤں یہ چادر بطور تبرک میرا کفن بنے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ چادر اس کا کفن ہی بنی۔ ناظرین، عطا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعض نظارے ایسی بھی تھے کہ کسی سے اس کی چیز خرید کر اسی کو عطا فرما دیتے، جیسا کہ غزوہ ذات الرقا سے واپسی کا سفر تھا۔ یہ واقعہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نہایت تفصیل سے بیان کیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک کمزور سے اونٹ پر بیٹھ کر غزوہ میں شرکت کے لیے روانہ ہوا۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تب بھی میرے پاس یہی اونٹ تھا۔ میرے تمام ساتھی آگے نکلتے چلے جا رہے تھے اور میں پیچھے ہوتا جا رہا تھا۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے قریب تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی ناقہ پر سوار تھے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، تمہیں کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس اونٹ نے مجھے پیچھے کر دیا۔ فرمایا، اپنے اونٹ کو بٹھاؤ۔ میں نے حکم کی تعمیل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی اپنی اونٹنی کو نیچے بٹھایا۔ پھر فرمایا، یا تو یہ لکڑی جو تمہارے ہاتھ میں ہے مجھے دے دو، یا کسی درخت سے کوئی ٹہنی توڑ کر لاؤ۔ میں نے لکڑی پیش کر دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ لکڑی میرے اونٹ کی کوکھ میں چند بار چبوئی اور فرمایا، اب اس پر بیٹھو۔ میں اس پر بیٹھ کر روانہ ہو گیا۔ اللہ کی قسم، اب میرا اونٹ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اونٹنی کے برابر چل رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ مزید فرماتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم اپنے اونٹ کو میرے ہاتھ فروخت کر سکتے ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں فروخت نہیں کرتا بلکہ اسے آپ کو ہبہ کرتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ہبہ نہیں بلکہ مجھے بیچ دو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پھر آپ اس کے دام لگائیں۔ آپ نے فرمایا، 1 درہم۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس طرح تو میں گھاٹے میں رہوں گا۔ آپ نے فرمایا، تب 2 درہم بہت ہیں۔ میں انکار کرتا رہا، آپ قیمت بڑھاتے رہے، یہاں تک کہ آپ نے ایک اوقیہ یعنی 40 درہم تک قیمت لگائی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ اس قیمت پر راضی ہیں؟ آپ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے عرض کیا، تب یہ اونٹ آپ کا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نے لے لیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جابر، کیا تم نے شادی کر لی ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، یا رسول اللہ، میں نے شادی کر لی ہے۔ آپ نے دریافت فرمایا، کنواری سے یا شادی شدہ سے؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میں نے شادی شدہ سے نکاح کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وجہ دریافت فرمائی تو میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرے والد جنگ احد میں شہید ہو گئے تھے۔ انہوں نے 7 لڑکیاں چھوڑی ہیں جو ابھی کم عمر ہیں۔ میں نے ایک ایسی تجربہ کار عورت سے شادی کی ہے جو ان سب کا خیال رکھتی ہے۔ آپ نے فرمایا، انشاءاللہ تمہارا فیصلہ بہتر ثابت ہوگا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات ہم مدینہ منورہ پہنچے۔ صبح ہوئی تو میں نے اونٹ کی لگام تھامی اور مسجد پہنچا۔ مسجد کے دروازے پر اونٹ کو بٹھا کر میں الگ جا کر بیٹھ گیا۔ اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ اونٹ جابر لے کر آئے ہیں۔ آپ نے فرمایا، جابر کہاں ہے؟ آپ کے حکم پر مجھے پکارا گیا، میں حاضر خدمت ہوا۔ آپ نے فرمایا، بھتیجے، اپنے اونٹ کی رسی پکڑو، یہ اونٹ تمہارا ہے۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ وہ مجھے 1 اوقیہ چاندی دے دیں۔ چنانچہ مجھے 1 اوقیہ بلکہ اس سے کچھ زیادہ چاندی دے دی گئی۔
حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ جب تک میرے پاس رہا میرا مال بڑھتا ہی رہا۔ ناظرین، اس طرح کی اسلامک معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔